بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ روس نے یورپ کے ایٹمی پلانٹ کو بھی نہیں بخشا، مزید معاملات بھی ہو رہے۔ چین کس ملک پر حملہ کرنے والا ہے؟ اس کا ہمسایہ ملک تائیوان ہے، اس کو نگلنے والا ہے۔ کیا جنگ کا عالمی میدان سج گیا؟ چین کا چھکے پر چھکا۔ چین میزائل کے چھکے مارے گا، روس ایٹم بم کے چھکے مارے گا۔ بندے کھڑے کھڑے غائب ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ روس کی مسلم فوج سے مدد لینے کی وجہ سامنے آ گئی۔ آسٹریلیا کی ٹیم کو ڈرانے دھمکانے کے لیے پشاور میں دھماکہ ہوا، امپائر نے انگلی کھڑی کر دی۔ نتیجہ بھی سن لیں۔ نون لیگ کے 38 حکومتی ارکان کو ٹکٹ ملنے کی یقین دہانی۔ گیس گھی کی قیمتوں میں اضافے سے لوگ بہت پریشان ہیں، ریلیف چاہیے۔ پاکستان نے بھارتی آبدوز کو گھسنے سے روک دیا، اگر اب آبدوز آئی تو اڑا دیں گے۔ پیوٹن پاگل ہو گیا، عرب امارات بھی ساتھ ہیں۔ مودی فرضی ہوا کا جھونکا ہے، یہ فرضی وزیر اعظم ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ کسی کپڑے کی دکان میں اور وہاں بت بنے ہوتے ہیں اور کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایسے ہی مودی ہے۔ کپتان کے ساتھ ملاقات سے قبل کیسے اعتماد میں لیا؟ چین اور روس کا یوکرین کی جنگ میں ساتھ دینے پر امریکہ غصے میں ہو گیا۔ جنگی طیاروں کی بھارت میں آمد، ایران کو نہیں روک سکتے، اسرائیل کو وارننگ۔ ایران بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، چین تائیوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2023 کا فیصلہ ہو چکا، آخری دباؤ کیوں؟ مولانا اور شہباز شریف ختم شدہ، زرداری کو ڈھیل دی گئی، ملکی معاملات ماہرین حرب کے ہاتھوں میں ہیں۔ پشاور میں دھماکہ ان دہشت گردوں نے کیا ہے جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تھا، مساجد میں بت رکھے تھے۔ یہ دہشت گرد ہر جگہ تباہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو پیر صاحب نے اس کو دلیل کے ساتھ سمجھایا اور کہا 1 سے 10 تک گنتی پڑھو، پھر کہا اب الٹی گنتی پڑھو۔ وہ 1 پر آ کر رک گیا تو پیر صاحب نے کہا اب رک کیوں گئے؟ آگے بھی پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ 1 کے بعد کچھ نہیں آتا۔ تو پیر صاحب نے کہا اللہ بھی ایک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، قادر بھی ہے، کبھی بھی ہے، سب چیزوں پر قادر ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں ثانیہ پشاور کے شہیدوں کی تعداد 63 ہو چکی ہے، مزید زخمی چل بسے۔ نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا، 3 ملزمان تک پہنچ گئے۔ پیر صاحب نے کہا تھا ان کو نہیں چھوڑیں گے، جہاں سے مرضی ہو، جہاں مرضی چھپ جائیں، ان کو ڈھونڈ نکالیں گے، کسی بھی صورت ان کو معاف نہیں کرنا۔ پشاور کی فضا سوگوار، تحقیقی اداروں نے جلد کام کو نپٹا لیا۔ اپوزیشن طریق دم اعتماد کا شوق بھی پورا کر لے، روس کے صدر کی بھی ضرورت ہے، اس نے بہت کام کرنا ہے۔ یوکرین کے صدر نیٹو سے ناراض ہے، بڑا بیان دے دیا۔ ملک میں اسلامی صدارتی نظام کی راہ ہموار ہو چکی ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ مہربانوں کی نظریں ابھی بھی عمران خان پر جمی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ کے صوبائی اور قومی اسمبلی سے باغی بچے پیدا ہوں گے۔ ہتھیار کون سپلائی کر رہا ہے؟ تیل کا خیز انکشاف سامنے آ گیا، اب تمہاری باری ہے۔ یوکرین کو اسلحہ دینے والے ممالک نشانے پر ہیں، فرانس، ترکی، برطانیہ، امریکہ، انہوں نے اسلحہ دیا اور دے بھی رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، طریق دم اعتماد میں نمبر گیم پوری، ہم بھی تیار ہیں، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو حکومت دی اور ان سے واپس بھی لے لی۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وعدہ خلافیاں اللہ برداشت نہیں کرتے۔ جہانگیر ترین کو جھٹکا، گیم ہی بدل گئی، وہ وقت آ گیا۔ حیران کن خبر نے تہلکہ مچا دیا، لوگ مارچ جھگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ بلاول بھٹو کا مارچ شرکا کو کتنے پیسے دیے؟ نیٹو کے جانے سے پہلے پیوٹن یوکرین تباہ کر دے گا۔ یورپی ممالک پھنس گئے ہیں، نکلنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے۔ یوکرین کے بڑے شہر پر روس کا جھنڈا لہرا دیا گیا، نیٹو بھی بے بس، 5 منٹ میں 7 عمارتیں تباہ کر۔ یوکرین میں خوفناک دھماکے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے مہمان خصوصی نے استعفیٰ دے دیا۔ افغانستان سے امریکیوں کو اللہ کی مدد سے پاک فوج نے نکالا، پاکستان نے ان کے ساتھ بہت برا حال کیا۔ جب بازی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ پیکج دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں، لیکن بازی تو نکل گئی ہے، وہ چودھریوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سپر پاور کا حق پاکستان کا بنتا ہے، جس نے امریکہ کو افغانستان میں 20 سال ذلیل کرنے کے بعد نکال دیا۔ نون لیگ والے کہتے ہیں نیب کے ادارے کو بند کر دو، شاہد خاقان عباسی کہتا ہے یا ملک چلے گا یا نیب۔ ان کی کرپشن کی فائلوں کے انبار لگے ہیں، اتنی فائلیں زندگی میں نہیں دیکھی جتنی نیب کے پاس ہیں۔ جتنے بھی کرپٹ ہیں یہ 62-63 کے زمرے میں آئیں گے، یہ تو بڑے بڑے چور ہیں، چور کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ریفرینڈم ہوگا، قلم کی طاقت ڈنڈے میں آ چکی ہے، ڈنڈا چلے گا تو یہ بولیں گے یہ غیر آئینی ہے، اب ڈنڈا چلے
جائے گا, सब घरों को जाएंगे, गेट नंबर 4 के गिर्द चक्कर लगाएंगे, इनको जूते पड़ेंगे, ये हक है, ये सच है. इमरान खान भी जाएगा, सब घर जाएंगे, लेकिन इमरान खान वापस मुड़कर आएगा. गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ड्रामा होने वाला है. ये ड्रामा मोदी और अमेरिका करेंगे और जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगा. कश्मीर पर कोई जंग नहीं होगी, भारत हमें ट्रे में सजा कर देगा. लोग कहते हैं पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को बेच दिया, लेकिन पीर साहब कहते हैं मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान में आने वाला है. डंडे वाली सरकार आ रही है, पाकिस्तान का खमीनी आ रहा है, फौज से खमीनी आ रहा है. जिसके डंडे में ताकत होगी, ज़बान में भी और नज़र में भी ताकत होगी, जिसको देखेगा इसको निस्तो नाबूद कर देगा. अपोजिशन की जो जमातें हैं 10, 11, 12, इनका चेयरमैन मौलाना फजल रहमान, जिनको रंट का मौलवी कहते हैं, ये डील कर रहा है. ये सदर की सीट पर बैठना चाहता है. इसने काफ़ी दिन से बकरा नहीं खाया, अयाशी नहीं की, अब ये अयाशी करना चाहता है. अब पाकिस्तान का सदर अयाशी करे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? नवाज शरीफ तो अब कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकता. फजल रहमान, शहबाज शरीफ का आइंदा सियासत में कोई किरदार नहीं होगा. 2024 के बाद सदारती निज़ाम आएगा, रहील शरीफ सदर होगा, PDM वालों की चौक में हांडी फूटेगी. मौलाना फजल रहमान बरकत वाला आदमी नहीं है, ये दीन से बहुत दूर हैं. बस ये नमाज में दरूद पढ़ते हैं, बाकी इनका दूर दूर तक दरूद के साथ कोई लेना देना नहीं है. जब तक दरूद ना पढ़ो तो अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करते. मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं. अगर इन्होंने ही मुल्क ठीक करना था तो अब तक इन्होंने क्यों ठीक नहीं किया? मौलाना अनकरीब जेल में कैदियों को बाजमात नमाज पढ़वाएंगे. जब नवाज शरीफ ने कहा नाउज़ुबिल्लाह खुदा और भगवान एक हैं, तब तुम्हारा अकीदा कहाँ था? जब ख़त्म नबूवत पर हमला किया तब अकीदा कहाँ था? रंट के मौलवी की वजह से खान तो चला जाएगा, लेकिन ये अपने इक़्तिदार को अहम समझते हैं. इस्लामी ममलिकत का सरबराह गैर मुस्लिम नहीं हो सकता. मौलाना और नवाज शरीफ की सियासत की सहपरीना बन चुकी है. अब जो मामला नज़र आ रहा है, फाइलें सब तैयार हैं, इनके साथ सबूत भी लगे हैं. अब वक्त आ चुका है फ़ौजी अदालतें लगाई जाएँ, हर इलाके में फ़ौजी अदालत का क़याम हो ताकि हर महल्ले में इंसाफ नज़र आए. मोबाइल अदालतें भी आने वाली हैं. अदम इत्मीनान की नाकामी में इमरान खान जो करेंगे इसके लिए मुखालफिन तैयार रहें. लंदन बैठे भगोड़े का पैसा वापस आया तो पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा. हम गुलाम हैं या नहीं, ये फैसला अवाम को करना है. तहरीक अदम इत्मीनान नज़र आ गई, अंपायर न्यूट्रल होंगे. इमरान खान के साथ MNA टूट गए हैं, मुनहरिफ MNA इनको वोट नहीं देंगे. भारत वाले दहशत गर्द हैं, इनको पता है अगर ऑस्ट्रेलिया ने दौरा कामयाब कर लिया तो यहाँ बाहर आ जाएगी. ये बात इनको खा रही है. इनके बस में नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला कर दें. भारतीय हिंदू सारे दहशत गर्द हैं. रूस यूक्रेन की जंग में रूस की फौजियों की लंबी कतार 40 मील लंबा फौजी काफिला रवाना हो चुका है. मगरबी मीडिया का दोगलापन, रूस की यलगार, रूस ने तबाही मचा रखी है. नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी. आज के लिए इतना ही. मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद. पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.